قومی اسمبلی کے اسپیکر کی بجائے وزیر اعظم عمران خان کے ٹٹو کا کردار ادا کرنے والے اسد قیصر نے اب اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا عمل اپریل کے پہلے ہفتے تک لٹکانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا بنیادی مقصد زیادہ سے زیادہ تاخیر کر کے وقت حاصل کرنا ہے تاکہ ناراض اتحادی جماعتوں اور باغی اراکین قومی اسمبلی کو راضی کیا جا سکے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد پر قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا اور جلد فیصلہ ہو جائے گا۔ موصوف نے کہا کہ میں تحریک عدم اعتماد میں رکاوٹ نہیں بنوں گا اور اس پر ووٹنگ اپریل کے پہلے ہفتے تک ہو جائے گی۔ عمران خان کے ذاتی ملازم کا کردار ادا کرنے والے اسپیکر نے اصرار کیا کہ وہ قومی اسمبلی کو آئین کے مطابق چلا رہے ہیں اور تحریک عدم اعتماد پر بھی آئین کے مطابق ہی عمل پیرا ہیں۔ دوسری جانب قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ آئین کے مطابق تحریک عدم اعتماد داخل ہونے کے بعد 14 روز کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا اور اس پر رائے شماری کروانا لازمی ہوتا ہے۔ حالیہ کیس میں اپوزیشن نے 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد داخل کروائی تھی، جس کے بعد 22 مارچ تک اس پر ووٹنگ کروانا لازمی تھا۔ تاہم اسپیکر نے آئین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ابھی تک اس معاملے کو زیر التوا رکھا اور اب 2 اپریل تک ووٹنگ کروانے کی بات کر رہے ہیں، جو کہ کھلی آئین شکنی کے مترادف ہے۔ ان حالات میں اپوزیشن کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کا امکان بھی مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ اپوزیشن کو خدشہ ہے کہ اسپیکر اسد قیصر نہ صرف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ والے دن کاؤنٹنگ میں ڈنڈی مار سکتے ہیں بلکہ ووٹنگ کا عمل بھی مزید تاخیر کا شکار کر سکتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ 25 مارچ کو بلائے گئے سیشن کو اسپیکر رسمی کارروائی کے بعد ملتوی کر کے 28 مارچ تک ٹالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حکومتی منصوبے کے مطابق 25 مارچ کو اسپیکر ایک حکومتی رکن قومی اسمبلی کی وفات پر دعا کے بعد اجلاس ملتوی کر کے 28 مارچ کو بلائیں گے اور پھر قانون کے مطابق تحریک عدم اعتماد پر 3 روز بحث ہونی ہے، جس کا اختتام 30 مارچ کو ہوگا۔ چنانچہ اسپیکر کا ارادہ ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ 1 اپریل کے بعد کسی بھی روز کروا لیں گے۔ تاہم اسپیکر کا اب تک کا کنڈکٹ مکمل طور پر غیر آئینی قرار دیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب حکمران جماعت کے رہنما رولز اور قانون کے حوالے دے کر کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کی رولنگ حتمی ہوتی ہے اور اس پر عدالت میں سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، لیکن دوسری جانب قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسپیکر کو کسی بھی صورت آئین شکنی کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور ان کے اختیارات لامحدود نہیں ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر قومی اسمبلی کا اسپیکر چاہے بھی تو عدم اعتماد کی قرارداد پر ایوان کی کارروائی کو زیادہ دنوں تک مؤخر نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں انتخابات اور پارلیمان پر گہری نظر رکھنے والے ادارے پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی کے رولز اینڈ پروسیجر کے مطابق عدم اعتماد کی قرارداد جمع ہونے کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس 14 روز کے اندر جب بھی بلایا جائے گا تو اجلاس کے پہلے دن کے ایجنڈے پر تحریک عدم اعتماد کی قرارداد بھی شامل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کی طرف سے جب قرارداد ایوان میں پیش کر دی جائے تو اسپیکر پر یہ لازم ہوگا کہ اس پر ضابطۂ کار کے مطابق کارروائی کرے۔ طریقہ کار بتاتے ہوئے احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ اسپیکر قرارداد پیش ہونے کے بعد اس کی منظوری کے لیے ووٹنگ کروائے گا۔ اگر اس قرارداد کے حق میں زیادہ ووٹ آئے تو پھر اس قرارداد پر بحث کے لیے 3 سے 4 دن مقرر کیے جائیں گے، جس میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے ارکان اس قرارداد کے خلاف اور حق میں اپنی تقاریر کریں گے۔ واضح رہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کے مطابق 25 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گا، کیونکہ یہ روایت رہی ہے کہ اگر قومی اسمبلی کا کوئی رکن وفات پا جائے تو فاتحہ خوانی کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ تاہم پلڈاٹ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ یہ ایک روایت ضرور رہی ہے کہ اگر کوئی رکن قومی اسمبلی وفات پا جائے تو اجلاس فاتحہ خوانی کے بعد ملتوی کر دیا جاتا ہے، لیکن قانون یا قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط میں ایسی کسی بات کا ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر قومی اسمبلی کا اسپیکر چاہے تو فاتحہ خوانی کے بعد بھی اسمبلی کی کارروائی کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر پر یہ آئینی طور پر لازم ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پیش ہونے کے 7 روز کے اندر اس پر رائے شماری کروائے۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کو اور کتنا لٹکاتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔